بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ کسی پچھلے دور سے مشابہ نہیں۔ نہ ہم پیغمبری کر سکتے ہیں، نہ تصوف کے تخیلی ریسرچ سے نفسیاتی تربیت کا راستہ بنا سکتے ہیں، نہ یونانی فلسفے کے خیال آرائیوں کا جواب فلسفہ تراشیوں سے دے کر کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے نیک دل علماء کرام جو اپنے تاریخی پس منظر سے باہر جھانکنا پسند نہیں کرتے، نہ موجودہ تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں، نہ سائنس اور تاریخ کے مشاہدات و نظریات کو شکست دینے کے قابل ہیں، اور نہ ایسے ٹھوس نتائج پیدا کر سکنے کا یقین رکھتے ہیں جیسے مذہب دشمن اور مفاد پرست پارٹیاں پیدا کرتی جا رہی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ علماء خود بھی یقین سے محروم ہو گئے ہیں۔ عوام کی بے یقینی کا تدارک کیسے کریں گے؟ یہ دور کافرانہ یقین اور مومنانہ بے یقینی کی کشمکش کا دور ہے۔ اسلام کے دشمن اور مفاد پرست گروہ اپنے طریقہ کار کے مؤثر ہونے پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے طریقہ کار سے وہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے جو ان کے پیش نظر ہوتا ہے، اور ہمارے مذہبی قائدین کو اپنے طریقہ کار کی نتیجہ خیزی پر کوئی اعتماد نہیں، اور اس بے اعتمادی کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تجربہ ان کے طریقہ کار کے بے نتیجہ ہونے کی توثیق کرتا ہے۔ اس یقین اور بے یقینی کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو حضور قلب سے نفرت ہو گئی ہے، وعظ ان کے لیے بے اثر ہو گیا ہے، ان کی زندگی میں بدی اور بے ضمیری کے درمیان حد فاصل باقی نہیں رہے۔ وہ مفاد پرستی کے نظام سے سازگاری کرنا چاہتے ہیں، طرح طرح کی چالیں سوچتے ہیں، اور طلب زر میں دھوکہ کھانا ان کا شعار بن گیا ہے۔ کوئی شخص یہ جاننا نہیں چاہتا کہ ان کی نفسیات ایسی کیوں بن گئی ہے۔ عوام کی اس نفسیات کا سبب معاشی عمرانی اعتبار سے غیر محفوظ ہونے کا شدید احساس ہے، اور یہ شدید احساس علماء میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود علماء بھی عوام کی اصلاح صرف وعظ اور خطاب سے کرتے ہیں، جس میں ان کو شدید ناکامی ہوتی ہے اور ان کی بے یقینی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ علماء کے برعکس اسلام کے دشمن اور مفاد پرست گروہ عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور عوام اپنی حاجت مندی کی بنا پر دھوکہ کھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے مفاد پرست اور اسلام کے دشمن گروہ اپنے طریقہ کار کی نتیجہ خیزی کا یقین تجرباتی توثیق سے کرتے جاتے ہیں۔ وہ جس نتیجے کی پیش بینی کرتے ہیں وہی ان کے سامنے آتا ہے۔ اگر نظریہ حیات اور نظام زندگی کے زاویہ نگاہ سے قرآن کا مطالعہ کیا جاتا اور پچھلی صدیوں کی منتشر خیالی کا پابند ہو جانا مذہب نہ بن گیا ہوتا تو قرآن ہی سے سب کچھ مل سکتا تھا۔ زندگی کے جس قانون کو دریافت کر سکنے کے لیے انسانیت جدوجہد کر رہی ہے، اور جس کے ہلکے ہلکے نقوش ہی نتائج ثابت کر رہے ہیں، وہ اپنی مکمل شکل میں قرآن کے اندر موجود ہے۔ کاش اس کا مطالعہ کرنے کی فرصت ہمارے معاشرے کو ہوتی۔ اللہ کو اللہ مانتے ہوئے اس کے عطا کردہ ذریعہ علم وحی یعنی آخری کتاب قرآن پاک سے مایوس ہو جانا ایمان نہیں، کفر اور نفاق کی علامت ہے۔ مایوسی کی بنیاد قرآن کے فکر کا نامکمل ہونا نہیں، بلکہ اس سے دور ہوتے جانے میں مضمر ہے۔ قرآن کے مطالعے کے لیے اتنی شرطیں علماء نے لگا دی ہیں کہ بین الاقوامی انسانیت کے لیے اس کا مطالعہ ہی ممکن نہیں رہا۔ رہنمائی حاصل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید سے براہ راست ہدایت اخذ کرنا علماء کے نزدیک خطرناک بات ہے۔ علماء کرام کچھ تو خوفزدہ ہیں اور کچھ لاشعوری طور پر مطالعہ قرآن کی اجازت دینے کو اپنے وقار کے منافی خیال کرتے ہیں۔ علماء کے لیے عوام کے قرآن مجید سے براہ راست ہدایت اخذ کرنے کو خطرناک سمجھنا کوئی نئی بات نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے فارسی ترجمہ قرآن کی مخالفت کی وجہ بھی یہی تھی۔ علاوہ ازیں
چونکہ وہ انسانی شعور و تجربے کی کمزوریوں اور خوبیوں کی بھی پوری ریسرچ نہیں رکھتے، اس لیے وہ صحیح طور پر محسوس کرتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کے مطالعہ کے مسلمانوں کو مکمل آزادی دے دی گئی تو طرح طرح کی تنقیدوں کا جواب دینے کی ذمہ داری بھی قبول کرنا پڑے گی، خواہ وہ تنقید تعمیری ہو یا تخریبی۔ چونکہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے انہیں بجا طور پر ڈر رہتا ہے کہ کہیں قدیم طرز فکر رکھنے والے علماء کا کوئی مقام مسلم سوسائٹی میں باقی نہیں رہے گا۔ بے یقینی اگر عام ہوتی جا رہی ہے تو ہونے دو، مذہبی طبقے کے وقار کو ہرگز نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، چاہے تمام امت مسلمہ کی آخرت برباد ہو جائے۔ آج کے دور کے مسلمان علماء یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جو چیز قرآن مجید کو تابعد نوع انسانی کے لیے ہدایت بناتی ہے وہ اس کا نتیجہ خیز ہونا ہے یا محفوظ ہونا۔ مسلمان علماء قرآنی ہدایت کے حتماً، قطعاً اور یقیناً نتیجہ خیز ہونے کے یقین اور اعتماد سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ محرومی دینی فکر کے کھوکھلا ہو جانے کا نتیجہ ہے، عقیدہ بے اثر بن چکا ہے اور عبادت صرف رسم و رواج تک رہ گئی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی حتمی تدبیر اس وہم باطل کی جگہ عقیدہ صحیح کو رائج کرنے اور رسم و رواج کو ختم کر کے عبادت کا صحیح طریقہ بتانے کے لیے ان مذہبی قیادتوں کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ نہ تو نئی نسل کو تلقین کرنے کے لیے کچھ باقی رہ گیا ہے اور نہ ہی ان کو کچھ یقین دلانے کے لیے۔ علماء کے نزدیک مسلمانوں کے فرقے برقرار رہیں گے، اگر ان میں اختلاف ہوا تو اس کا سرچشمہ قرآن مجید ہوگا، نیز یہ کہ بین الاقوامی سطح پر جب ان قوموں کے ہاتھ سے خواری ہوگی جن کے پاس یہ ہدایت کاملہ نہیں ہے تو ضابطہ حیات کے مکمل ہونے کا نعرہ بھی بے اثر ثابت ہوگا اور خواری سے نہ بچا سکے گا، تو گریز اور فرار کے لیے کہا جائے گا کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہی نہیں، ہم تو اس ضابطہ حیات پر عمل ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا عذر تراشی سے جدید تعلیم یافتہ نوجوان کو اسلام دشمن جماعتوں کی یہ رائے بہت زیادہ صحت مند محسوس ہوگی کہ اس دور میں اخلاق اور مذہب کے نام پر کوئی انقلاب نہیں لایا جا سکتا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے۔ دوستو، آج کے اسلامی معاشرے میں جو اسلام پل رہا ہے وہ اسلام کی مسخ شدہ شکل ہے اور اسلام کو اس حالت میں لانے کے ذمہ دار ہمارے علماء ہیں۔ ہمارے علماء نے مسلمانوں کو قرآن سے اس طرح دور کیا جس طرح یہودیوں نے توراۃ سے اپنے یہودیوں کو دور کیا، اور نہ صرف دور کیا بلکہ اللہ کے احکامات کو بھی چھپا لیا۔ بالکل اسی طرح مسلمان علماء نے قرآن پاک کے ساتھ کیا۔ آج کا اسلام چند عقائد، اخلاقی اسباق، چند معاشرتی اصولوں، چند تمدنی ضوابط، چند عدالتی قوانین اور چند رسم و رواج میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جو زندگی کو بدلنے میں مؤثر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا نظام یا ہمارا معاشرہ، ہمارے اخلاق، ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری تعلیم کو لادینی بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے۔ اسی لیے عقیدے اور عبادات کا کوئی اثر معاشرے، اخلاق، معیشت، سیاست اور تعلیم پر بالکل نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے عقیدہ بالکل وہم اور باطل بن گیا ہے اور عبادات رسم و رواج بن گئی ہیں اور زندگی عملی طور پر لادینی نظام کے تحت ہو گئی ہے۔ اس لیے اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں ہے کہ مذہب انفرادی، نجی، ذاتی، باطنی، شخصی زندگی کا جزو بن کر رہ گیا ہے۔